کہا جاتا ہے کہ اردو زبان و ادب کے فروغ میں درویشوں، صوفیوں اور اولیاء اللہ اور خانقاہوں کا اہم رول رہا ہے، کیونکہ اولیاء کرام نے بر صغیر میں اردو زبان کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا۔ کرناٹک کے تاریخی شہر بیجاپور میں ایک تاریخی صوفی بزرگ کا عرس شریف منایا گیا، جن کی اردو خدمات اور تعلیمات کو دنیا یاد کرتی ہے۔ جب بھی تاریخ اور سیاحت کا ذکر ہوتا ہے تو بیجاپور شہر کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر ادبی، تاریخی اور تہذیبی لحاظ سے اپنے آپ میں کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ بیجاپور صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اور دیگر سرکردہ شعراء کا مرکز رہا ہے۔ انہی صوفی شعراء میں شہر کے معروف صوفی بزرگ حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ معشوق ربانی شامل ہیں۔ حضرت امین الدین رحمت اللہ علیہ کے عرس تقاریب کا اختتام عمل میں آیا۔ سجادہ نشین پیر طریقت سید خواجہ پاشا چشتی نے بعد نماز فجر رسم سندل مالی انجام دی۔ سندل مالی کے موقع پر عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رسم سندل مالی کے موقع پر سجادہ نشین نے ملک کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں صوفیانہ تعلیم سے امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ 353 سال ہو گئے یہ سلسلہ بندہ نوازی سلسلہ ہے۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے میں آتے ہیں۔ تو آج کے اس عرس کے موقع پر ہم یہی میسج اور یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آج ساری دنیا کے اندر اگر ایکتا ہونی چاہیے تو صرف صوفیت پہ کام ہو سکتی ہے۔ یہی اللہ والوں نے انسانیت پہ کام کیا ہے۔ انسان کو جوڑ کے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہماری خانقاہوں نے سکھایا ہے۔ یہ عظیم خانقاہ ہے۔ سرکار کے بہت سے خانقاہ بھی چلتے ہیں اور ہمارے یہاں 80% جو ہے غیر مسلم جو ہے یہاں پہ آتے ہیں۔ رواں سال حضرت سید شاہ امین الدین رحمت اللہ علیہ کا 353واں عرس شریف منایا گیا۔ عرس کے موقع پر نہ صرف کرناٹک بلکہ پڑوسی ریاستوں سے کثیر تعداد میں بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ درگاہ انتظامیہ کی جانب سے عرس تقاریب کے دوران روزے داروں اور عقیدت مندوں کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ETV نیوز کے لیے رائچور سے نسیم اشرف کی رپورٹ۔ چلیے فی الحال رک رہے ہیں ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے، جلد ہوتے ہیں حاضر۔